ہر عورت میں چھپی ہے ایک کہانی، ایک سفر، ایک خواب، اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو پاکستان کی اقلیتی خواتین کی زندگیوں میں لا رہی ہیں تبدیلیاں۔ سانجھا پاکستان کا سیزن 3 آپ کو لے کر جائے گا خواتین کی کامیابیوں اور جدوجہد کی دنیا میں، جو اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کروا رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی اقلیتی خواتین کا خواب ممکن ہے۔ مہناز جاوید کے ساتھ ہم ان انسپائرنگ سٹوریز کو سامنے لائیں گے جنہوں نے اپنے جذبے، حوصلے اور محنت سے معاشرتی رکاوٹوں کو شکست دی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں اقلیتی خواتین کا کردار نہ صرف تسلیم کیا جائے گا بلکہ ان کی کامیابیاں اور مسائل بھی اجاگر ہوں گے، تاکہ ہم سب مل کر ایک مضبوط مساوات پر مبنی پاکستان کی طرف بڑھیں۔ دیکھیں سانجھا پاکستان سیزن 3، یہ سفر، یہ جدوجہد اور یہ حوصلہ صرف LGF کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان۔ سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ ناظرین، سانجھا پاکستان میں آپ جان پاتے ہیں مسیحی عورت کا انداز قیادت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانجھا پاکستان میں ہم کوشش کرتے ہیں مسیحی خواتین کی جدوجہد، ان کی کامیابیوں اور ان کو درپیش آئے مسائل کو آپ کے سامنے لانے کی۔ بہت سارے ہمارے پروگرامز کی طرح آج بھی میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک نڈر اور ایک بہت ہی مضبوط خاتون سے، جو کہ ہماری ایمرجنگ لیڈر ہیں، بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ اور ہیلپ فل، اور ہر ٹائم آپ ان کو دیکھیں گے، جب آپ ان کو ملیں گے تو ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ہمیشہ آپ کو ملیں گی۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ہماری آج کی مہمان سے۔ جی زورین، آپ کو سانجھا پاکستان کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ مہناز فار انوائٹنگ می۔ جی تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے اور آنے کے لیے، کیونکہ آج سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ سیٹرڈے ہے اور آف ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے۔ ناظرین، زورین جو ہیں وہ ایک اسٹرگلر ہیں، اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جب ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے کام کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اسٹرگل کرتی ہوئی، انہوں نے 20 سال پہلے جو تھی وہ اسٹرگل سٹارٹ کی اور ابھی بھی جو ہے وہ مسلسل اسٹرگل کر رہی ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ان سے انہی کے بارے میں جانیں گے۔ جی الزبتھ، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ تھینک یو سو مچ مہناز فار انوائٹنگ می۔ اٹس این آنر ٹو بی ہیئر آن دس پلیٹ فارم۔ اور انٹروڈکشن جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سوشل ورکر ہوں، ہیومینیٹیرین ورکر ہوں۔ میرا ایک بہت ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں بلانگ کرتی ہوں، فیصل آباد کا جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے بلانگ کرتی ہوں۔ اور میرے فادر جو تھے وہ ایک کیٹیکیس تھے، اینڈ ہی واز آلسو اے ڈیولپمنٹ ورکر۔ اور آئی ایم اے سسٹر آف 6 brothers، بلانگ ٹو اے کیتھولک فیملی، اور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ان 2003، اور پھر آج تک جو ہے I got the chance to work in different organizations, different ministries, international organizations. So that's the brief intro. زورین، میں پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، تو یقیناً جب ہم گاؤں کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہاں پر بہت کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور پھر کس طریقے سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنا، کون سی ایسی جو تھی انسپیریشن تھی یا بچپن سے شوق تھا سوشل ورک کا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے فادر جو تھے وہ کیٹیکسٹ تھے، تو چرچ میں یقیناً بہت سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو شوق ہوا یا کون سا ایسے انسیڈنٹ تھا جب آپ نے سوچا کہ آپ کو اس سیکٹر میں جانا چاہیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں جیسے میں نے بتایا کہ میں ایک گاؤں سے ہوں، اور وہ گاؤں بھی فیصل آباد سے بہت دور کے علاقے کا گاؤں ہے، اور وہاں پر اس وقت اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تھی۔ میرے فادر کیٹیکیس تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس علاقے میں چرچ بھی نہیں تھا، تو ایسی اپرچونیٹی دور جانا پڑتا تھا، تو ایسی اپرچونیٹی بھی نہیں تھی کہ جو بچے تھے، وہ یوتھ تھے، وہ جو چرچ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے تھے۔ یس، میری انسپریشن میرے فادر ہیں، کیونکہ ہی از ویل کنیکٹڈ ٹو دا کمیونٹی۔ ڈاکٹر مختار نام ہے ان کا۔ ہی اسٹارٹڈ ہز کریئر رائٹ آفٹر ہز میٹریکولیشن۔ وہ میری انسپریشن ہے، وہ مجھے انگیج کرتے رہتے تھے سنس آئی واز اے کالج اسٹوڈنٹ۔
مختلف ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے رہتے تھے. اور لائک ہم 7 بہن بھائیوں میں سے آئی ایم دا اونلی جو کہ ان سے انسپائر ہو کے میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر چنا. یس ایگزیکٹلی. He worked with Marriott Lade, he worked with Caritas Pakistan, and he worked later on ایک ان کا ایک اپنا انیشیٹو تھا, ڈیولپمنٹ انیشیٹو, جو کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور وہاں پر اپرچونیٹیز بھی ایسی نہیں تھیں. ایک مطلب میں نے اگر پڑھا ہے تو ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے جی, اور وہ اس وقت وہ زمانہ تھا جب آپ 6th کلاس میں جا کر آپ ABC لرن کرنا شروع کرتے تھے. پرائمری سیکشن اور اردو میڈیم ہوتا تھا. بٹ تھینکس گاڈ that God have given me this opportunity, that belonging to a small village, a village which is marginalized with اتنی opportunities نہیں ہیں وہاں سے بھی, اور ایک اردو میڈیم سے پڑھ لکھ کے بھی آج thanks God that God has provided me opportunity to work with different organization at international level, at UN level, so I got the opportunity to work with. جی زورین, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اپرچونیٹیز بھی نہیں تھیں لیکن آپ کے فادر کی سپورٹ ہمیشہ رہی, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیملی سے ہمیشہ آپ کو سپورٹ رہی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ خاتون ہوتے ہوئے, ایک لڑکی ہوتے ہوئے جب ہم باہر نکلتے ہیں, سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں, ایک جو وہ ایک اسکول میں جانا, پڑھانا یا کسی بھی آفس میں کام کرنا, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ ڈفرینٹ جگہوں پر جاتے ہیں, باہر لوگوں سے آپ نے ملنا ہے, مختلف لوگوں سے, مختلف طرح کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, تو بہت سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ باہر نکلے, آپ نے سوچا کہ آپ کو کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ کا جو گاؤں تھا یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ان کا رد عمل کیسا تھا یا ان کی سپورٹ کیسی رہی ہمیشہ؟ میری فیملی کی سپورٹ تو میرے ساتھ تھی جی, کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک گاؤں سے میرا تعلق تھا. رائٹ آفٹر ڈوئنگ گریجویشن اٹ واز مائی فادر ہو انکریجڈ می ٹو لیو the small city and go and explore myself in a like larger community, big cities, and have good opportunities. اور میرے بھائیوں کی طرف سے اور جو میری دوسری فیملی ہے ان کی طرف سے بھی مجھے بہت سپورٹ ہوتی ہے کہ آئی کین ایکسپلور مائی سیلف. ان کی طرف سے کبھی بھی میرے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی بھی پابندی نہیں ہوتی. آئی کین ٹریول. آئی ہیو worked in different regions of Pakistan. I worked in Sindh, Punjab and KPK. So that's their support actually کہ میں نے مجھے موقع ملا کہ میں کام کر سکتی ہوں. I feel myself less confident sometime because I was alone in school. I was like, alone means that there was no Christian and minority students. From school to college and university, I found myself alone. So that was تھوڑا سا ایک کانفیڈینس تھا کہ وائی دے آر ناٹ مور کرسچن گرلز اینڈ مور کرسچن اسٹوڈنٹس ایجوکیٹنگ ان اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹی. اینڈ اور تھوڑا سا ایک یو کین سے اے چیلنج بٹ ہوتا تھا کہ بینگ کرسچن I was not confident to interact with people because I have seen some experiences in my childhood or in youth being in that area. تو وہ تھوڑا سا ایک ہوتا تھا, but thanks God I didn't face a lot of challenges being Christian women یا being minority women. تو جن چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہو کہ فیس کرتے تھے آپ, یعنی ایز اے کرسچن آپ کو جو ہے تھا وہ اسکول یا کالج میں وہ چیلنج فیس کرنا پڑا؟ یس ایگزیکٹلی. بینگ کرسچن اسٹوڈنٹ, بینگ کرسچن اونلی ون اسٹوڈنٹ, تھوڑے سے چیلنجز ہوتے تھے بیکاز سم ٹائم مجھے میری اسٹوڈنٹ, میری کلاس فیلو, آئی ہیو اے ویری گڈ باؤنڈنگ ود دیم اینڈ اسٹل فرام پرائمری اسکولز اب تک ان سے کے ساتھ میری بہت اچھی باؤنڈنگ ہے. وی آر اسٹل ان کانٹیکٹ. But they used to ask me کہ کوئی اور کرسچن لڑکی کیوں نہیں اسکول میں, ٹھیک ہے ہم تمہاری دوست ہیں لیکن وہ کیوں نہیں ہیں. تو وہ تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا کوشچن کرتا ہے اور تھوڑا سا آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی کیوں نہیں ہے. تو دس واز اے چیلنج دیئر.
تو زورین کبھی اس طرح کی جب باتیں فیس کرنی پڑتی تھیں، کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی جگہوں پر ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے، تو کبھی خیال آیا ہو کہ جو کچھ بھی آپ نے سوچا تھا کہ میں یہ بنوں گی، میں جو ہے میں نے یہ اچیو کرنا ہے، تو کبھی خیال آیا ہو کہ میں بس چھوڑ دیتی ہوں اور ختم کر دیتی ہوں، میں گھر بیٹھ جاتی ہوں، میں باہر نہیں نکلتی، کہ اس نے آپ کا جو جذبہ تھا، آپ کا جو کانفیڈنس تھا، اس کو لو کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، تھینکس گاڈ ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. کہ ایک تو یہ آنیسٹلی اسپیکنگ وہ ٹائم تھا جیسے آج کل کریئر گائیڈنس، کاؤنسلنگ اور بہت سارے آپ کے پاس آپشنز ہیں. یو بین گائیڈیڈ بائی پیپل، آرگنائزیشن، انسٹیٹیوٹ. وہ ایسا ٹائم نہیں تھا. بالکل. جیسے میں نے بتایا کہ دا چرچ از دا ون انسٹیٹیوٹ جہاں پہ آپ یہ کچھ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ یو بین پرووائڈیڈ. I connected to the church after graduation with my diocese, Catholic Youth Diocese, and I got the opportunity to interact with and got different opportunities. لیکن وہاں پر ایسی میں نے پہلے بتایا کہ اپرچونیٹی نہیں تھی. لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح میں نے سوچا نہیں تھا کہ I'll go to the development sector and all that. That's definitely I wanted to be a doctor. لیکن میں وہ نہیں بن سکی، شاید وہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز نہیں تھیں کہ آئی کین گیٹ اے گڈ ایجوکیشن. بٹ سم ہاؤ مائی فادر انسپائر می اور ہی انگیج می ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر دیٹ آئی چوز اٹ ایز اے پروفیشن. اور زورین مجھے یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ جب آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اپنا کریئر کو سٹارٹ کیا تو کس طرح کا آپ نے وہاں پر لوگوں کو پایا، ان کا جو رویہ تھا یا ان کی جو سپورٹ تھی؟ کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ جو چرچ ہے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوتھ کے لیے، اور اس ٹائم کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو اس ٹائم کی یوتھ تھی، اس یوتھ میں اور اب کی یوتھ میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیپ آ گیا ہوا ہے چرچ میں اور یوتھ میں. اور اس ٹائم اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت کی، تو یوتھ کو جو کچھ بھی گائیڈنس ملتی تھی، جو بھی ان کو اپرچونیٹیز ملتی تھی، وہ چرچ کے تھرو ملتی تھی. تو جب آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ سیکٹر کو جوائن کیا، آپ نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں کام شروع کیا، تو ایز اے ینگ، جب آپ اس ٹائم پہ ینگ تھیں، تو کیسا وہ آپ نے پایا ان کا بیہیویئر، ان کی سپورٹ کیسی تھی؟ I started in 2003 with National Commission for Justice and Peace. I came from Faisalabad اور میں نے اس کو جوائن کیا. وہ بہت اچھا تھا. I worked there for a year under the leadership of Peter Jacob صاحب، اور جو اس وقت ٹیم تھی وہ بہت اچھی تھی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی اپرچونیٹی بھی نہیں تھی، انٹرنشپ کی کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی، کوئی والنٹیئر کام کی اپرچونیٹی، تو there was no work experience. تو میرا وہ وہاں پہ اسٹارٹ ہوا. I got a very good support. مطلب مجھے انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا، کمپیوٹر سیکھنے میں ہیلپ کی، how to have a office ethics، آپ کے کیسے سارا جو چھوٹا چھوٹا کام سے لے کر مجھے بہت اچھا سکھانے کے لیے ملا. ایون اس کے بعد بھی تھرو آؤٹ مائی کریئر I got a very good support, good leadership, good supervisor, good bosses. اور ان کے ساتھ ابھی تک بہت اچھا ریلیشن بھی ہے. اسٹل لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اچھا ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو آئی گاٹ اے ویری گڈ، یو کین سے آئی ایم بلیسڈ دیٹ گاڈ میرے بچپن میں یا میری یوتھ میں ایسی اپرچونیٹیز نہیں ملی، بٹ آئی گاٹ دا اپرچونیٹیز ان لیٹر ان مائی پروفیشنل کیریئر کہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. مجھے انہوں نے بہت اچھا پروفیشنلی سپورٹ کیا. اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی یہ جو سفر ہے یہ بہت اچھا ہے. اور اب میں لائک آئی کین ورک آئی ایم ورکنگ ان انٹرنیشنل اینڈ نیشنل آرگنائزیشن آن ڈفرینٹ پوزیشن اینڈ تھینکس گاڈ. جی ناظرین، زورین کی بہت ہی خوبصورت جرنی ہے، اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے فادر ان کی جو تھی وہ انسپیریشن تھے، اور کیسے انہوں نے ایک ایسی جگہ سے سٹارٹ کیا جہاں پر بہت زیادہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا، لرن کیا، اور آج وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی آرگنائزیشنس میں اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں. تو زورین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کویشچن کیا، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس بات سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ اب اس طریقے سے چرچ میں انگیج نہیں ہے، اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتی جیسے پہلے بہت زیادہ تھا؟ اور اگر نہیں تو کیا ریزن آپ دیکھتے ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کیا کہاں پر گیپ آ رہا ہے؟ یوتھ تو میرے خیال میں اس وقت بھی انگیج تھی اور ابھی بھی انگیج ہے. شاید فلی انگیج نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک میننگ فل انگیجمنٹ نہیں ہے. مطلب وہی ٹریڈیشنل طریقہ جو یوتھ کو انگیج کرنے کا ہے
وہ اب شاید نہیں چلے گا, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے, دے ہیو مور پوٹینشیل, دے آر مور talented, they wanted to do something more new, innovative. تو I think engage ہے, لیکن شاید اس طرح meaningful engagement نہیں ہے, that we can utilize this medium in a better way, اور ان کو ہم تیار کر سکیں اور اچھی طریقے سے ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں. اور کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو لیڈرشپ ہے یا چرچ ہے یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکولس کی بات کرتے ہیں یا کہیں بھی, ان کو بھی تھوڑا سا خود کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو اپ ٹو دا مارک جو چیزیں ہونی چاہیے اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر اپنے سسٹمز اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. یس ایگزیکٹلی. تاکہ پھر یوتھ, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہے, تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اس کو بہتر بنا سکتے. ایگزیکٹلی, بالکل. مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا جو ایڈوانسنس ہے, جو ان کے پاس اب نالج ہے یا ان کے پاس اسکلز ہیں, یا اگر مطلب اسکل نہیں بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ فار دا کمنگ فیوچر وی نیڈ ٹو پریپیئر دیم. اور ہمیں اپنے آپ کو اس طرح تیار بھی کرنا چاہیے ایز اے انسٹیٹیوشن, ایز اے چرچ, اور دا منسٹریز ہو آر فوکس آن یوتھ, تو ہمیں ان کو فلی یوٹیلائز کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو ایک جو لیول پہ, جس لیول پہ وہ جانا چاہتے ہیں اس پہ لے کے جا سکیں. بالکل. زورین, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اوور آل جو آپ کا کام ہے, جب سے آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ گزشتہ 20 سالوں سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں, تو تھوڑا تھوڑا اگر آپ اپنا ایکسپیرینس اس کے بارے میں بتائیں, اپنے کام کی جو نوعیت ہے اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. 20 سال کا سفر جو ہے تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا, لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل, انٹل 2017 بفور I was working in a like secular sector. It was the development sector, but a secular. جیسے کہ I started my career in National Commission for Justice and Peace in 2003. It was an entry level job and I worked for 1 year. اس کے بعد پھر I came to اسلام آباد, اور پھر میں نے چرچ ورلڈ سروس کے ساتھ کام شروع کیا. چرچ ورلڈ سروس پاکستان افغانستان, they are known now as a community world service. ان کے ساتھ کام کیا and I worked for there for 4 years. That was I can say that was my mother organization who prepared us to cope with this development challenges. اور ہم ان کے ساتھ اب I think that's the time کہ ہم prepare ہیں, ہم تیار ہیں. Now we can work with any organization. اس کے بعد I got the opportunity to work with UNOCHA, United Nations Office for the Humanitarian Affairs Officer. I was based in Sindh and I was working for flood relief project and we are also doing the cluster coordination. اور اس کے بعد یہ UNFPA, that was the time جب میں نے جو ہے ڈیولپمنٹ ورکر سیکولر ورلڈ میں کام کیا. یہ بہت اچھا کام ہے. there was a good learning professional experience, but there being Christian, being women, there was thrust کہ we can contribute to women's life, we can contribute to community's life, and special the Christian community life. And there I got the chance to work with the church, اور اس میں ایک concept the church and community mobilization, جس میں I got the chance to work with the churches, that how we can build the capacities of church, how we can work with the church, and how church can work for the holistic development. So I got the chance to see what are the youth challenges, what are the women challenges. So I focused on that I can contribute in their life. So I was lucky enough and I was blessed that I was the part of a group who founded an organization, is Oath, and I was leading that organization for 3 years. Okay. And I was the co-founder. And that organization specifically working for women and youth. So these are my professional career, you can say that I contributed towards youth and women. جی زورین, جیسے آپ بات کر رہی ہیں, جب آپ اپنے کام کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے یوتھ اور ویمن کے چیلنجز کی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چیلنجز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے پرسنل وہ چیلنجز ہیں, یا اس کو آپ دیکھتے ہو ایز اے کمیونٹی دیکھتے ہو, یا کس طریقے سے آپ ان کو دیکھتے ہو اور کس طریقے سے آپ
کوشش کر رہے ہیں. یقیناً بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان پہ کام کریں, اور بہت سے اگر ہم گورنمنٹ لیول کی بھی بات کرتے ہیں جو ادارے ہیں وہ ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان چیلنجز کو آپ کس اس میں دیکھتے ہیں؟ چیلنجز کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, تو ہمیں چیلنجز کے ساتھ جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ وی کین ٹیپ دیز اپرچونیٹیز. اور چیلنجز کو ایز اے چیلنج نہیں لینا چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ جو اپرچونیٹیز اٹیچ ہوتی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان اپرچونیٹیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں. جی بالکل زورین, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اپرچونیٹیز کی طرف اگر جب ہم ان کو اچیو کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں تو وہ چیلنجز خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہماری جو انر ول ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پر اس میں مدد کرتی ہے. تو زورین مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم پہلے بھی جتنی دفعہ ملے ہیں تو آپ کا ایک شوق بھی ہے, اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں, اور یہ آپ کا پیشن بھی ہے, آپ کا ہابی بھی ہے. تو اگر انہی باتوں کو اسی پہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا جب آپ نے اپنا ایک انیشیٹو لیا تھا, آپ نے اپنا ایک پیج بھی بنایا, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. نام تھا آئی تھنک بزنس کا جو تھا کتان آپ کا وہ تھا, اس کے بارے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کیونکہ وہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. تھینک یو میناز, تھینک یو فار ریمائنڈنگ می دیٹ آلسو. یس, میں نے بتایا نا کہ جیسے لائک کالج اور ایک بینگ ایک بیکورڈ ایریا سے یا مارجنلائز ایریا سے ہوں, اتنی کرج نہیں تھی, بٹ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک چیلنجز, اور میں کوشش کرتی ہوں. سو ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ڈفرینٹ پوزیشنز اور ڈفرینٹ انیشیٹوز میں جو میں نے لیے ہیں, یا آئی ٹک سم رسپانسبلٹیز, اور وہ میں نے اسی لیے لیے ہیں کہ آئی وانٹڈ ٹو چیلنج مائی سیلف اینڈ ایکسپلور مائی سیلف, اور ہمیشہ تاکہ میرا کانفیڈینس جو ہے وہ بلڈ ہوتا رہے. فار ایگزامپل فرام سیکولر ٹو چرچ کی طرف موو کرنا بھی ایک اسی کا چیلنج تھا کہ let's see how I can explore myself and challenge myself, and let's learn from there. اسی طرح میں نے تھوڑا سا I was hearing and when I was with the field, جب میں فیلڈ میں تھی, جب میں کمیونٹیز میں تھی, تو مجھے کچھ لوگوں نے, کچھ خواتین کی باتوں نے بھی چیلنج کیا کہ let's create some opportunity for them. میرا انٹرسٹ بھی ہے کہ میں لائک, اور آئی تھنک ہر خاتون کا انٹرسٹ ہوگا ٹو لک گڈ اور خوبصورتی سے ڈریس ہونا. تو آئی ٹک دیٹ انٹرسٹ اینڈ ہابی ایز اے چیلنج کہ میں ایک کرسچن brand doesn't mean that it's a Christian, like means it's initiated or it's founded by me, a Christian women. So definitely اس کا جو نام ہے وہ مہین کتان ہے. It's taken from the Bible, which means the finest fabric. It's challenging to start a business. Of course, business needs a lot of investment اور بہت سارے resources, اور میرا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے بینگ اے بزنس وومن, آئی ایم اے ڈیولپمنٹ ورکر. لیکن اس کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لیٹس چیلنج مائی سیلف اینڈ ایکسپلور نیو ایونیوز. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں زیادہ جو خواتین ہیں جو کہ دے آر سیٹنگ بیک ایٹ ہوم, دے آر فری, you know that it's more than 50% women population, اور Christian women بھی ایسی ہی ہیں جو کہ like they are not very educated and they don't have a lot to do, so they are sitting at home. So it's just initiative to engage those women کہ وہ کیسے کر سکیں, اور through the business we can like teach the business, and I can work for the wholesome development of women. So that business is still like need prayers. I need a lot of resources that اس چیلنج کو جو میں نے شروع کیا ہے اس کو میں آگے بڑھا سکوں, اور through this business or through this initiative I can work for more women's life. جی زورین, بہت ہی خوبصورت انیشیٹو ہے, اور اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی جب لاسٹ ایئر جب ہم لوگوں نے اس پہ بات کی اور آپ نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ چاہتی ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ گھروں پہ رہتی ہیں اور ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ باہر نکل سکیں یا کم پڑھی لکھی ہیں, تو میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سوچا کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہیلپ بھی ہوگی, اور ان کو ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم
مل جائے گا کہ کس طریقے سے اپنے وہ اسکل کو جو ہے وہ اس کو نکھارتی ہیں اور بہتر طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زورین سے بات کر رہے ہیں اور ان کی جرنی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، اور کس طریقے سے وہ ایک کائنڈ ہارٹ رکھتی ہیں، کس طریقے سے وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں جائیں. یوتھ میں زیادہ تر ان کا شوق ہے کہ وہ جائیں اور ان کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. تو زورین، جب اس طرح کے آپ سیمینارز کی بات کرتے ہو، بہت جگہوں پر سیمینارز اور اویئرنیس سیشنز وغیرہ ارینج کیے جاتے ہیں، تو آپ نے تو بہت زیادہ اس طرح کے اٹینڈ بھی کیے ہیں، ایز اے ٹرینر آپ نے ان سیشنز کو لیڈ کیا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جو کچھ بھی آپ نیا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس بھی ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ تیار ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، اور اس کا امپیکٹ کیسا ہوتا ہے ان ساری ٹریننگز کا، ان سیشنز کا؟ تیار ہیں بالکل. آئی تھنک وہ چاہتے بھی کچھ نیا ہیں کہ ان کے لیے کچھ نیا کیا جائے. تو یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ نئے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو آرگنائزیشن ہیں، جو ادارے ہیں جو یوتھ کے لیے ایسے ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتے ہیں یا انیشیٹو کرتے ہیں، آئی تھنک ان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہاؤ دے کین برنگ نیو تھنگس فار دیم، کیونکہ وہ تو ریڈی ہیں. اور آف کورس امپیکٹ ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو آرگنائزیشن جو ہیں، جو چرچ ہے جو کہ فوکس ہیں یوتھ پہ، وی کین سی مور پیپل are getting education opportunities, more people, more youth جو ہیں وہ اب آرگنائزیشن میں we can see they are working, they are on the jobs. تو we can see impact. I think so far جو ہے جو ہم کام کر رہے ہیں we can see the impact, and of course long lasting impact تو اس کا ہوگا if we'll work on something. جی بالکل زورین، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرپسلی آپ سے یہ پوچھا تھا کیونکہ ہم بہت سے سیمینارز دیکھتے ہیں، جگہ جگہ پر اویئرنیس سیشنز چل رہے ہیں، سیمینارز چل رہے ہیں. صرف اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کہیں نہ کہیں پر ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے، یا یہ سب کچھ، کیونکہ بہت دفعہ بہت جگہوں پہ میرا اپنا ایکسپیرینس ایسا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں نان سیریس ہے. جب ہم ان کو اس طرح کی جگہوں پر اکٹھا بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ نہیں آتے. میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جب ان کو کچھ اویئرنیس سیشن کی بات ہم کرتے ہیں یا کچھ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ میں بھی، یہ بہت کم جگہوں پر ایسے ہوتا ہو، لیکن اس لیے پوچھا تھا کہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس تھا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یوتھ جو ہے وہ تیار ہے، تو یقیناً ہم لوگ ناظرین جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یا چرچز ہیں یا اور بھی بہت سے جو دوسرے ہم دیکھ لیتے ہیں ادارے ہیں، اگر وہ یوتھ کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پر بہت سے اویئرنیس سیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ یقیناً ہماری یوتھ کی بہتری کے لیے ہے، پازیٹیو ایک مثبت اقدام ہے. اگر اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ جو کچھ بھی وہ اپنی لائف میں بننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بہت سی اویئرنیس کی، ان کو ان کے رائٹس کی اور جو بھی اپرچونیٹیز ہیں ان کے ارد گرد ان تک پہنچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل ناظرین، ہماری زورین سے جو ہے وہ گفتگو جاری ہے. تو زورین، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں، کیسا آپ کا لیجر ٹائم کیسا ہوتا ہے، جب بھی کبھی آپ کو فرصت ملتی ہے اپنی جاب سے، اپنے کام سے، فیملی کے ساتھ آپ یقیناً وقت گزارتی ہوں گی، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. Thank you so much, Mehnaz. It's a very, I think, important question to ask. آج کل کا جو مصروفیت کا بالکل سب کا ہے، جو بھی فارغ ٹائم ملتا ہے I spend with my family, especially my niece and nephews. اور I would like to, مطلب میں کیونکہ I'm a diabetic, so I would like to work on myself, walk and all that. تو ساری ایسی ایکٹیویٹیز جس میں physically, I was athlete also in college and university, تو میں کچھ وہ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہوں. میں پھر اپنے گھر کو کوشش کرتی ہوں ڈیکور اور کچھ ریسائکلنگ اور کچھ اس طرح کی چیزیں ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں. I love music, I love movies, اور بک ریڈنگ اتنی بہت نہیں ہے, بٹ if somebody recommend me a good book تو I love book reading also. جی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے مصروف ترین وقت میں سے کہیں نہ کہیں فیملی کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ساری مصروفیات ہمیں اپنوں سے
دور کرتی جا رہی ہیں. اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو جو یہ نیو گیجٹس آ گئے ہیں اس نے کہیں نہ کہیں فیملیز میں بہت زیادہ گیپ جو ہے وہ اس کو گیپ کو لے آئے ہیں. بچے ہیں تو وہ اپنے موبائلس پہ بیزی ہیں, ایون پیرنٹس ہیں تو وہ اپنے موبائل پہ, ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی سننی چاہیے, تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ناظرین, جیسا کہ ہم زورین سے بات کر رہے ہیں تو اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی بات کروں گی کہ اپنی فیملیز کو جو ہے وہ ٹائم دیا کریں. بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اور بھی جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, گپ شپ کریں, ان کے ایکسپیرینسز سے سیکھیں. اور جو پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں سے انہی باتوں کی جو ہے انہی باتوں کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ وہی کچھ کریں, لیکن ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک دوسرے کو ٹائم دیں. زورین, تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ خوبصورت باتیں کی ہیں, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے ہیں, اپنا ویژن بھی شیئر کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو نوجوان اسپیشلی جو ینگ گرلس ہیں, کرسچن گرلس ہیں, ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی سانجھا پاکستان کے پروگرام کے ذریعے کہ کس طریقے سے لائف میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور جس طرح کا وقت ہے اس میں کس طریقے سے خدا کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اپنا تعلق بھی بحال رکھنا چاہیے. We need to work with the emerging leaders, emerging women who have the potential. We need to help them to reaching their dreams, breaking barriers, and also develop an inclusive society which is more inclusive and which is more empowered society. جی, تھینک یو سو مچ زورین اس خوبصورت پیغام کے لیے. بالکل جیسا کہ زورین نے کہا کہ جو ہمارے ایکسپیرینسڈ لیڈرز ہیں, جو ہمارے ایگزسٹنگ لیڈرز ہیں, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, جن کے پاس نالج ہے, ان کو جو ہماری یوتھ ہے جو کہ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہے, ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ ان کو سکھانا چاہیے. تو یقیناً ہماری یوتھ جس کے پاس پوٹینشیل ہے, جو کچھ کرنا چاہتی ہے, کچھ نیا کرنے کا جذبہ رکھتی ہے, تو بہت سی اپرچونیٹیز آپ کا انتظار کر رہی ہیں, بہت سارا اچھا وقت جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو آپ لوگوں نے لے کر آنی ہیں. اسی پیغام کے ساتھ زورین, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا اور ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے ہم نے بات کی. اسی پیغام کے ساتھ کہ خوش رہیں, ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں, اور دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.